معزز حاضرین، آپ حضرات بعد نماز عشاء سے اب تک اس محفل نور کی زینت بنے بیٹھے ہیں۔ لوگ آتے رہے اور جاتے رہے، مگر آپ حضرات نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے بزم منور کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس کو لے کر کہ میں آپ تمامی حاضرین و سامعین کا شکر گزار مولا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو اس محفل کے تمام تر فضیلتوں اور تمام تر فیوز اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ جس انداز میں آپ تمامی حضرات حضرت قاری عبدالغنی صاحب کو سماعت کیا، بے علم ہی اسی انداز میں تھوڑی دیر تک میری گفتگو کو بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ تو آئیے پہلے جی لگا کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ بانداز غلامانہ ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکھے دل کی بن کر قرار آ رہے ہیں، دکھی دل کی بن کر قرار آ رہے ہیں، دکھی دل کی بن کر قرار آ رہے ہیں، وہ دیکھو شہ ذی وقار آ رہے ہیں، وہ دیکھو شہ ذی وقار آ رہے ہیں، اور غلاموں کی سننے پکار آ رہے ہیں، غلاموں کی سننے پکار آ رہے ہیں، وہ محبوب پروردگار آ رہے ہیں، محبوب پروردگار آ رہے ہیں، اور دل عاشقاں سے مٹا کر وہ نفرت، دل عاشقاں سے مٹا کر وہ نفرت، دل عاشقاں سے مٹا کر وہ نفرت، سکھانے خلوص اور پیار آ رہے ہیں، سکھانے خلوص اور پیار آ رہے ہیں، اور ولادت کی شب آمنہ بھی کی چوکھٹ، ولادت کی شب آمنہ بھی کی چوکھٹ، ملک چومنے بار بار، ولادت کی شب آمنہ بھی کی چوکھٹ، ملک چومنے بار بار آ رہے ہیں، اور شب نور محفل میں ان کے دیوانے، شب نور محفل میں بن کر دیوانے، شب نور محفل میں ان کے دیوانے، پہن کر عقیدت کے ہار آ رہے ہیں، پہن کر عقیدت کے ہار آ رہے ہیں، اور یہ دنیا ہے فانی کرو فکر محشر، یہ دنیا ہے فانی کرو فکر محشر، یہ دنیا ہے فانی کرو فکر محشر، وہ کرنے ہمیں ہوشیار آ رہے ہیں، وہ کرنے ہمیں ہوشیار آ رہے ہیں، اور نہیں سنتا جن کی زمانے میں کوئی، نہیں سنتا جن کی زمانے میں کوئی، سنیں گے وہ ان کی پکار آ رہے ہیں، پکار آ رہے ہیں، اور شفاعت کا صحرا سجا جن کے سر پر، شفاعت کا صحرا سجا جن کے سر پر، نعیم آج وہ تاجدار آ رہے ہیں، نعیم آج وہ تاجدار آ رہے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مستقِ اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، آقا کی آمد، رہبر کی آمد، یاسین کی آمد، ذرا جھوم کے بولو مستقِ اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، خواجہ کا ہندوستان، محفل بیٹا سنی مسلمان، نعرے رسالت۔ عزیزان محترم، زیادہ دیر تک میرا خطاب نہیں ہوگا،
آدھے گھنٹے تک انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو رواں بنا رکھوں اور پھر اس کے بعد میرے خطاب کا اختتام ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ میری اس مختصر سی گفتگو کو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ آئیے پھر سے جی لگا کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود پاک پیش کرنے پڑی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائی، کئی چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر، اور وہیں پر پروردگار عالم اپنی عظمت و جلال کے مرکز خانے کعبہ مع مکہ معظمہ کی اللہ عز و جل نے قسم کے ساتھ یاد فرمایا۔ خدائے تعالی نے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد فرمایا۔ کیسے یاد فرمایا؟ قسم کے ساتھ، مجھے قسم ہے شہر مکہ کا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ کس شہر کے اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے؟ ذرا بولے تو صحیح، جب تک بولیں گے آپ کو لطف میسر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس شہر کی قسم کے ساتھ ذکر فرمایا؟ شہر مکہ۔ اب اگر ہم اور آپ دیکھیں تو خدائے تبارک و تعالی نے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد کیا، اور شہر مکہ میں اللہ کی کئی نشانیاں، کیا کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ایک عظیم نشانی خانہ کعبہ، جو کہ جلال الہی کا مرکز ہے، جو کہ جمال الہی کا مرکز ہے، مگر اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کی وجہ سے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد نہ فرمایا۔ شہر مکہ میں چاہے زمزم ہے، مگر اللہ نے زمزم کی وجہ سے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد نہ کیا۔ شہر مکہ میں صفا اور مروہ ہے، مگر اللہ نے صفا اور مروہ کی وجہ سے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد نہ فرمایا۔ شہر مکہ میں میدان عرفات ہے، مگر اللہ نے میدان عرفات کی وجہ سے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد نہ فرمایا۔ شہر مکہ میں مقام منا ہے، جہاں پر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر کے پہنچ پڑی، اور اپنے بدن سے چھری نکال کر حکم خدا بندی پر حضرت اسماعیل کے گلے پر چلانے کی سعی فرما رہی ہے۔ وہ مقام منا بھی مکہ میں ہے، مگر اللہ نے مکہ کو مقام منا کی وجہ سے یاد نہ فرمایا۔ شہر مکہ میں مقام ابراہیم ہے، مگر اللہ نے مقام ابراہیم کی وجہ سے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد نہ فرمایا۔ اب تو بظاہر کوئی دوسری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، اب تو بظاہر کوئی دوسرے اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے خدا نے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد فرمایا۔ آؤ اپنے خدا سے ہی پوچھتے ہیں، آؤ پروردگار عالم سے ہی پوچھتے ہیں، اے میرے رب تبارک و تعالی، تو نے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد فرمایا، مگر مولا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو نے شہر مکہ کو کیوں قسم کے ساتھ یاد فرمایا؟ تو یقین جانو معزز حاضرین، غیب سے آواز یہی آئے گی کہ میں نے شہر مکہ کی قسم کعبے کی وجہ سے نہیں ارشاد کی ہے، میں نے شہر مکہ کی قسم مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں بیان کیا، میں نے شہر مکہ کی قسم مقام منا کی وجہ سے بیان نہیں کیا، میں نے شہر مکہ کو قسم کے ساتھ یاد صفا اور مروہ کی وجہ سے نہیں کیا، چاہے زمزم کی وجہ سے نہیں کیا، مقام ابراہیم کی وجہ
عزیزان محترم، تو اللہ عز و جل نے نہ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ کو قسم کے ساتھ یاد کیا، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ چاہے زمزم کی وجہ سے، نہ عرفات کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے. اسی لیے تو آقا حضرت نے ارشاد فرمایا، ارے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. دار رسالت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد. دار تکبیر، دار رسالت. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. ابر رحمت کا وہاں خوب برسنا دیکھو، وہاں خوب برسنا دیکھو. تو میرے عزیزو، اب تو پیغمبر اعظم کی عظمت کا لوگ اعتراف کر لے، اب تو پیغمبر اعظم کی شان و شوکت کا لوگ اعتراف کر لے، اور بقول اعلیٰ حضرت اور بندہ پکار کر کے کہے کہ سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا والا اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اونچوں سے اونچا. اور جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. تو ہمارے نبی کی یہ شان و عظمت ہے، ہمارے نبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ہمارے نبی کی یہ بلندی ہے، ہمارے نبی کی یہ رفعت ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار عالم، تو نے مجھے کلیم کا خطاب دیا ہے، مگر محمد الرسول اللہ کو تو نے حبیب کا خطاب دیا ہے. اے میرے مولا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تو نے مجھ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا مگر محمد کو حبیب اللہ کہا. ہم اس کا راز جاننا چاہتے ہیں. غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سن لے، کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو رب سے کلام کرنے کے لیے دور کی پہاڑی پر آتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جسے خدا عرش اعظم پر اپنے پاس میرے موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو اگر تورات کی آیتیں خدا سے لینا چاہے تو انہیں اپنے گھر سے نکل کر، اپنے محلے سے نکل کر، اپنی آبادی سے نکل کر طور کی پہاڑی پر چڑھنا ہوگا. تو موسیٰ آپ کو تورات کی آیات لینے کے لیے طور کی پہاڑی پر آنا ہوگا، مگر حبیب تو وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے بستر پر بھی آرام کرے تو قرآن کی آیتیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں. وہ اپنے گھر کے اندر آرام کرے، قرآن کی آیتیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں. وہ اپنے اصحاب کے ساتھ جہاد میں ہو، وہاں پر قرآن کی آیتیں پہنچائی جاتی ہے. وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہو، قرآن کی آیات وہاں پر پہنچائی جاتی ہے. تو یہ شان ہے ہمارے نبی کی، یہ عظمت ہے پیغمبر اعظم کی. نبی کی شان و عظمت سننا چاہتے ہو عزیزان محترم، حضرت علامہ عبد الرحمن ابن عبد السلام سفوری فرماتے ہیں کہ
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پروردگار عالم نے جنت الفردوس عطا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوتا کہ کوئی تو ہے جو مجھے چھپ چھپ کر کے اس جنت کے اندر دیکھا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا گزر کسی رستے سے ہو، آپ کو محسوس ہوتا کہ کوئی چھپ کر انہیں دیکھا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گزر جنت کے محلوں سے ہو، جنت کے مکانوں سے ہو، جنت کی گلیوں سے ہو، جنت کے گلشن اور باغوں سے ہو۔ حضرت آدم فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا کہ کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا پروردگار عالم اس جنت میں کوئی تو ہے جو مجھے چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون بندہ ہے جو مجھے چھپ چھپ کر اس جنت میں دیکھا کرتا ہے۔ غیب سے آواز آئی اے آدم سن لے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ تجھے کوئی جنت میں چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے، ارے وہ میرے فرشتے ہیں جو جنت میں چھپ چھپ کر دیکھا کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے عرض کیا مگر مولا یہ فرشتوں کی جماعت تو وہی ہے نا، یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو کہ مجھے سجدہ کر چکے ہیں، جنہیں میں نے سجدہ کا حکم دیا تھا وہاں پر تو انہوں نے جی بھر کر دیکھ لیا تھا، تیرے حکم پر مجھے سجدہ بھی کر لیا تھا، تو مولا جنت میں یہ چھپ چھپ کر دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے آدم سن لے، اصل میں وہ تجھے نہیں تیری پیشانی میں جو میرے محبوب کا نور جگمگا رہا ہے یہ اس کی زیارت کیا کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے وقت تیری پیشانی میں میرے حبیب کا جلوہ دیکھا تھا، اور جب سے انہوں نے محمد کے نور کو دیکھا تھا تب سے اتنے بے چین و بے قرار ہوئے کہ چھپ چھپ کر اسی نور کا زیارت تیری پیشانی کر کے اسی نور کی زیارت تیری پیشانی میں کیا کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین معلوم ہوا کہ جنت میں چھپ چھپ کر فرشتے جناب آدم کو نہیں بلکہ نور محمد کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی صوفی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ آدم میں اگر جلوے جانانا نہ ہوتا، آدم میں اگر جلوے جانانا نہ ہوتا، مسجود ملائک کوئی بیگانہ نہ ہوتا، کوئی بیگانہ نہ ہوتا۔ درود پاک پڑھنے پڑی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین وہی نور محمد ماہ ربیع النور شریف 12ویں تاریخ بوقت صبح صادق جناب آمنہ خاتون کے گھر کے اندر جلوہ بار ہوا۔ وہ نور عظیم حضرت آمنہ خاتون کے گھر کے اندر جلوہ فکر ہوا۔ وہ نور ربانی حضرت آمنہ کے گھر کے اندر جب جلوہ فرما ہوتا ہے اس وقت حضور کے دادا جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تھے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں خانہ کعبہ کے طواف میں گم تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ کے منبر و محراب میرے گھر کی طرف جھک گئے ہیں۔ میں حیران و پریشان ہوا کہ آخر یہ آج خانہ کعبہ کے منبر و محراب میرے گھر کی طرف کیوں جھکے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی میناریں میرے گھر کی طرف کیوں سجدہ ریز ہو گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اس میں حیرانی کے عالم میں تھا کہ آج یہ کیا ہوا جو کبھی نہ ہوا کرتا تھا، آج یہ منظر کیسے پیش آیا جو منظر کبھی نہ آیا تھا کہ آج کعبے کی دیواریں میرے گھر کی طرف جھک گئی، آج کعبے کے منبر و محراب میرے گھر کی طرف جھک گئے، آج کعبے کے مینار میرے گھر کی طرف جھک گئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے جلدی طواف مکمل کیا، مکمل کر کے میں اپنے گھر کی طرف روانہ تھا کہ ادھر سے میری خادمہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا بتا اس تاریخ شب میں صبح صادق کے وقت تو ادھر گلی میں کیوں دوڑتی آ رہی ہے؟ اس نے کہا سرکار
मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। मुझे मालूम हुआ कि आप खाने काबा का तवाफ करने आए हैं। सरकार मैं इसीलिए आपको बुलाने के लिए आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी खादिमा से पूछा है कि बता तू मुझे क्यों बुलाने आई है। उसने जवाब दिया मेरे सरदार, आपके बेटे अब्दुल्लाह के घर में आपके पोते की विलादत हुई है। मैं उसी की खुशियों, मैं वही खुशखबरी सुनाने के लिए आपके पास आ रही थी, आपको बुलाने के लिए, ताकि आप चले और अपने पोते को देखें। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराते हुए